والحج، اور خاص طور پر حج کی عبادت کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی حج کی عبادت کے تعین کا ذریعہ ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ اب یہاں رمضان کی بات نہیں کی گئی کیونکہ اس کی بات پیچھے ہو چکی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو یہاں پر صرف حج کی عبادت کا ذکر ہے، اگرچہ رمضان کا تعین بھی ہلال ہی سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہمیں صحابہ کی سوچ کی وسعت پتہ چلتی، ان کے غور و فکر کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے تھے، پھر یہ کہ وہ علم کے حریص تھے، چیزوں کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، پھر وہ اپنے تصورات اور اپنے وہ خیالات جو دور جاہلیت میں ان کے ذہنوں میں سمائے تھے ان کی تصدیق یا تکذیب چاہتے تھے کہ ہم جو سوچتے ہیں کیا وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات صرف دین سے متعلق نہیں ہوتے تھے، بسا اوقات دنیاوی امور اور کائنات سے متعلق بھی سوال ہوتے تھے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب براہ راست ان کے سوال کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جواب دیا اس میں ہلال کی کمی بیشی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے اور اس کے بار بار ہلال بن جانے، یعنی پورا مہینہ تبدیلیوں کے بعد دوبارہ پھر اپنے اصل حالت پر لوٹ آنے کی حکمت بیان کی گئی کہ یہ اس طرح کیوں رکھا گیا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ یہ مواقیت للناس، کہ یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے، یہ کائناتی کیلنڈر ہے، کائناتی جنتری ہے۔ جنتری کا معنی سمجھتے اردو میں؟ پہلے زمانے میں کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، سال بھر کے جو مہینے ہوتے تھے اور ان کی تاریخیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ملتی تھی، اس کو جنتری کہا جاتا تھا، جس سے مہینوں کی کیلکولیشن ہو کرتے تھے۔ قل ہی مواقیت للناس، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کا، ان کے کاموں کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور حج کا بھی، یعنی اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور دین کے فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی طور پر کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو مہینے کی تاریخ جاننے میں کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ آسمانی کیلنڈر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے، اور یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اسلامی مہینے اور کسی اور مہینے کی۔ مثلا شمسی کیلنڈر جو ہے، سولر کیلنڈر جو ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، سورج کو بھی اللہ نے حساب لگانے کا ذریعہ بنایا، لیکن اس کے مقابلے میں چاند کے ذریعے جو حساب کتاب ہے وہ زیادہ نیچرل ہے، آسان ہے اور آفاقی ہے۔ آفاقی کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ کام آتا ہے، یونیورسل ہے۔ مثلا اس کو یوں سمجھے، مثلا ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، اس کو کسی ایسی جگہ جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج تاریخ کیا ہے، آج دن کیا ہے، تو بھی وہ چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ اگر فل مون ہے تو مہینے کا درمیان کا حصہ ہے، اور اگر رات کے پہلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو پہلی تاریخ ہے، اور اگر پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو آخری تاریخ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ خود سے کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہے کہ اب ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ ختم ہو گیا، اب تیسرا ختم ہو گیا، اس سے پھر وہ سال کی گنتی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ تاریخیں معلوم کر سکے، لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں، محتاج نہیں۔ تو یہ کیلنڈر ہر ایک کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی۔ اور پھر خاص طور پر حج کے اوقات، اور حج کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے تعین کے لیے ہمیں اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی۔ مثلا رمضان، زکوٰۃ کا حساب، پھر اسی طرح عید، پھر عدت، مثلا بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے تو وہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ پھر اسی طرح کفارے کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب۔ کفارے کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قصاص تو ہے لیکن خطا سے قتل کر دے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی سے کوئی مارا گیا تو اس کو نہیں مارا جائے گا، اس صورت میں کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی ہیں۔ اب ان روزوں کو وہ کیسے گنے گا، کس حساب سے رکھے گا؟ اس کے لیے بھی اس کو چاند کا حساب کرنا ہے، دوسرے کیلنڈر کے حساب سے 2 ماہ نہیں کرے گا، اسلامی کیلنڈر ہی چاہیے۔
پھر اسی طرح چاہے بیوہ کی عدت ہو یا مطلقہ کی عدت ہو یا قرضوں کی واپسی ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی اور حساب کتاب ہو، ان سب چیزوں کے لیے تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور تاریخوں کے تعین کے لیے اور پرفیکٹ تعین کے لیے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں۔ پچھلے دنوں چاند گرہن بھی تھا، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔